آپ جیسے اتنے مخلص اور نورانی چہروں کو دیکھ کر میرا دل گواہی دیتا ہے کہ جس میں کچھ بھی تھوڑا بہت بھی بصیرت کی اگر آنکھ ہوگی تو وہ ان چہروں کو دیکھ کر ضرور کہے گا کہ یہاں حقیقت موجود ہے. وقت آئے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. دوسری بات یہ ہے کہ جو اخبار میں جو خبر آئی ہے جس کا تذکرہ ماشاءاللہ کے صاحب نے بڑے اچھے انداز میں کیا ہے، میرا مشورہ ہے کہ آپ جس کا بھی وہاں تک کوئی رسائی تعلق بنتا ہے اسے کہیں کہ بھائی جو کچھ آپ نے کہا ہے وہ بھی سچ ہے، لیکن اس سچ کے پیچھے بھی ایک سچ ہے، اور اگر آپ واقعی حق کی تلاش میں ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ حق بات تلاش کی جائے، اس نے کہا ہے نا میں بہت جگہ پھرا ہوں، بہت جگہ گیا ہوں، سچ ہے، تو اسے آپ دعویٰ دیں کہ یار ہمیں وہ موقع دے، ہم اس کے پاس جانے کے لیے تیار ہیں، اگر وہ آنا چاہے ہم اس کے لیے جو وہ چاہے اس قسم کا انتظام کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. آئے اور ہماری بات کو وہ سمجھے، ہم سے وہ سوال کرے، ہم سے وہ پوچھے، انشاءاللہ ہم اس کے سوالوں کا مکمل جواب دیں گے. بات ہار جیت کی نہیں ہے، بات صرف حق اور سچ کو ثابت کرنے کی ہے. انشاءاللہ ہم اس پہ غور و فکر کر رہے ہیں. آپ بھی جہاں ہیں اس میں آپ کام کریں، اس سے رابطہ کریں اور اس کو یہ کہیں. دوسری بات، ہم نے پہلے سبق پڑھا تھا صحت کی نبضیں، اور نبضوں کے بارے میں نے کچھ قرآن پاک سے کچھ آیات جوڑ کر آپ کو یہ سمجھایا تھا کہ نبض دیکھنے میں ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے. طب کا سب سے پہلا جو سبق ہے وہ نبض ہے. اس کے بعد اسباب ممرضہ، امور طبیہ، جس کو یہ تین سبق نہیں آتے وہ آج بھی نامکمل ہے اور کل بھی نامکمل ہے، وہ کوئی حکیم ہو یا کوئی طب ہو. ان کا جاننا بہت ضروری ہے. آج میں نے شوگر پہ ایک خاص اپنا وقت تھوڑا سا خرچ کیا ہے کہ آج یہ بڑا شور ہوا ہے کہ شوگر ہو گئی ہے، شوگر ہو گئی ہے، شوگر ہو گئی ہے. ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں، روز دوائی لی جا رہی ہے، روز اس کا پیمانہ دیکھا جا رہا ہے، لیکن بات بڑھنے میں نہیں آ رہی. آخر وجہ کیا ہے؟ کیا یہ اسی دور میں پہلے بھی لوگ یہی جس میں انسان تھا، غدی مریض بھی تھے، عضلاتی مریض بھی تھے، اعصابی مریض بھی تھے، تو یہ شوگر کہاں سے نکل آئی؟ اس وقت یہ شوگر کسی کو بھی پتہ نہیں تھا. ہماری طب کے اندر ایک مرض کا نام موجود ہے جس کو حلوۃ الدم کہتے ہیں. یہ جب خون کے اندر
خام بلغم کی زیادتی ہوتی ہے تو یہ خون میٹھا ہوتا ہے۔ بس یہ بات ہماری رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ اس کو ہم آگے جیسے جیسے سمجھتے جائیں گے، مرض اور اس کے علاجات اور اس کی وجوہات تمام کی تمام ہمارے سامنے کھلتے چلے جائیں گے۔ اب آئیے شوگر کے متعلق چند حقائق پہ ہم ذرا غور کریں۔ ایک شخص کسی ڈاکٹر کے پاس پہنچتے ہیں، ڈاکٹر صاحب اس کو ٹیسٹ کے بعد بتاتے ہیں کہ آپ کو شوگر ہو گئی ہے۔ وہ کہتے جی اب میں کیا کروں؟ اس کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ میٹھا کھانا چھوڑ دیں اور آپ یہ فلاں دوائی کا استعمال شروع کر دیں۔ اب وہ دوائی کھانا بھی شروع کر دے اور کر دیتا ہے، اور میٹھا کھانا بھی چھوڑ دیتا ہے۔ آپ بصیرت والے لوگ ہیں، اہل علم ہیں، میری بات کو سمجھنا۔ گو میرے پاس انگریزی کے الفاظ اگر ادا کرنے کے لیے نہیں ہے، لیکن بات جو حقیقت ہے وہ میں انشاءاللہ آپ تک ضرور پہنچاؤں گا۔ اب وہ 5 سال 8 سال 10 سال تک وہ میٹھا استعمال نہیں کرتا، ہر روز وہ دوائی کا استعمال بھی کرتا ہے، انجیکشن کی شکل میں یا کھانے کی شکل میں۔ وہ روزانہ نمک، مرچیں، بوٹیاں، گوشت وغیرہ یہ استعمال کرتا ہے، میٹھا چھوڑ رکھا ہے۔ 8 سال کے بعد 10 سال کے بعد اگر وہ دوائی 2-4 دن استعمال نہ کرے تو ڈاکٹر صاحب رپورٹ میں کہتے ہیں کہ آپ کی شوگر بڑھ گئی ہے۔ میرا ایک عاجزانہ علمی سوال ہے کہ اس نے 8 سال تک 5 سال تک میٹھا کھایا ہی نہیں، اس نے نمک اور مرچوں کا استعمال کیا ہے، چند دن دوائی نہ کھانے سے شوگر پھر کیوں بڑھ گئی؟ جو کھایا وہ تو بڑھا نہیں۔ یہ کوئی دوائی کا کمال ہے یا کوئی اور وجہ؟ جو کھایا وہ بڑھا نہیں، جو نہیں کھایا وہ پھر بڑھ گیا۔ پھر ایک اور بات سامنے آتی ہے کہ جی یہ ٹینشن سے بھی، فکرات سے بھی، سوچ سے بھی شوگر ہو جاتی ہے۔ اگلا میرا پھر ایک عاجزانہ سوال ہے کہ ایک آدمی غریب ہے، اس کے 2-4 بچے جوان ہونے کو آئے ہیں، سکول کی پڑھائی ہے، مکان کرائے پر ہے، کاروبار زیادہ نہیں ہے، وہ ہر وقت تفکرات میں ہے کہ میں نے اپنا نظام جو چلانا ہے وہ مشکل ہے۔ میرا یہ سوال ہے کہ ڈاکٹر صاحب ایسی کون سی دوائی ہے جو اس کے مکان کا کرایہ ادا کر دے، اس کے بچوں کی فیس ادا کر دے، اس کے گھر کا نظام چلا دے؟ اور اگر یہ دوائی نہیں ہے تو پھر اس کو کیا دیا جا رہا ہے؟ اس کا علاج کیا ہو رہا ہے؟ اگر آپ علاج ممرضہ سے، اسباب ممرضہ سے اگر آپ واقف نہیں ہیں تو پھر آپ سمجھ لیں کہ کوئی اور ہی رستہ آپ نے اپنایا ہوا ہے۔ مرض کا سبب تو یہ ہے، وہ سبب تو اسی جگہ، علاج کیا ہو رہا ہے؟ اگلی بات، کسی کے 10 سال، کسی کے 8 سال، کسی کے 15 سال، وہ دن بدن
اور بیماریوں میں مبتلا ہوتا جاتا ہے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یا تو اس کی آنکھیں ضائع ہو گئیں، اور پھر بھی یہی فتویٰ ہے کہ آپ کو شوگر کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہے، یا اس کے گردوں نے کام کرنا چھوڑ دیا، پھر بھی یہی کہا جاتا ہے کہ یہ شوگر کی وجہ سے ہو گیا، اس کے پیٹ میں پانی پڑ گیا، پھر بھی یہی کہا جاتا ہے کہ یہ شوگر کی وجہ سے ہو گیا، اس کے اعضاء کو کاٹ دیا جاتا ہے، اور پھر بھی یہی کہا جاتا ہے کہ یہ شوگر کی وجہ سے ہو گیا۔ میرا یہ سوال ہے کہ 8 سال 10 سال اس نے دوائی بھی کھائی، میٹھا کھانا بھی چھوڑ دیا، اس کی آنکھیں ضائع ہو گئیں، اس کے گردے خراب ہو گئے، اس کے پیٹ میں پانی پڑ گیا، اس کا اعضاء کاٹ دیا گیا۔ میں کہتا ہوں یہ علاج نہیں، یہ فراڈ ہے۔ اس فراڈ کو طبیب حضرات اسباب ممرضہ کو سمجھتے ہوئے اس ہر مریض کے لیے وہ پیام شفا ثابت ہو سکتے ہیں اگر وہ اسباب ممرضہ کو جان لیں۔ اور طب یونانی یا مفردہ ایک ہی بات ہے۔ ہماری اس طب، ہمارے یہ حکماء ایسے طریقہ علاج کو ہم اپنے جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ دوائی بھی کھلائی، میٹھا بھی نہیں کھلایا گیا، اس کا پاؤں، اس کا اعضاء، اس کے گردے خراب ہو گئے، تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس طب کو سیکھیں۔ آج میں نے آپ کو بتانا ہے، آپ کی احساس کمتری کو میں نے آج ختم کرنا ہے۔ آپ سمجھیں شوگر ہے کیا، قانون طب کیا کہتی ہے، اس کا علاج کیا ہے۔ اسباب ممرضہ پہ پہلے غور کریں گے۔ عزیزان محترم، ایک تحریک ہے، ایک تسکین ہے، اور ایک تحلیل ہے۔ آج مختصر سی بات کروں گا اس پہ، پھر آگے چل کے انشاءاللہ اس پہ لمبی بات ہوگی، کیونکہ میں نے اب آپ کو شوگر کے بارے میں کچھ سمجھانا ہے، تو یہ 3 لفظ بہت ضروری ہیں۔ ایک تحریک، ایک تسکین اور ایک تحلیل۔ پھر میری گزارش ہے، ہم نے اپنے طب کو تقسیم نہیں کرنا کہ یہ یونانی ہے، یہ ملتانی ہے، یہ ایرانی ہے، یہ ہندوستانی ہے، یہ پاکستانی نہیں، طب ایک ہی ہے۔ حکماء کو تقسیم ہونے سے بچایا جائے، ان میں اتفاق اور یکجہتی ان میں پیدا کی جائے، ان میں اعتماد پیدا کیا جائے۔ تو عزیزان محترم، مختصر جملوں کے ساتھ جو سب کی سمجھ میں آنے والی بات ہے وہ عرض کرتا ہوں۔ جسم میں جو خلط بڑھ رہی ہے اس کا نام تحریک ہے۔ جو چیز بڑھ رہی ہے، سودا بڑھ رہا ہے، صفرا بڑھ رہا ہے، یا بلغم بڑھ رہا ہے، یا جگر اگر تحریک میں ہے تو صفرا بڑھ رہا ہے، اگر دل میں تحریک ہے تو سودا بڑھ رہا ہے، اور اگر دماغ میں تحریک ہے تو بلغم بڑھ رہا ہے۔ تحریک
اس کو کہتے ہیں کہ جو چیز بڑھ رہی ہے وہاں تحریک کا لفظ استعمال کیا جائے گا، جو چیز کم ہو رہی ہے تحریک کے سبب، جو چیز کم ہو رہی ہے اس کو تحلیل کہیں گے، جو بڑھ رہی ہے وہ تحریک ہے، جو کم ہو رہی ہے وہ تحلیل ہے، اور جو چیز نہیں بن رہی اس کا نام تسکین ہے۔ سمجھ آ گئی؟ جو بڑھ رہی ہے وہ تحریک ہے، جو کم ہو رہی ہے، نقصان ہو رہا ہے، اس کا نام تحلیل ہے، اور جو نہیں بن رہی اس کا نام تسکین ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ اب ان تین چیزوں کو ہم شوگر کی طرف اب لے کر آتے ہیں۔ شوگر کے معنی مفہوم پتہ نہیں ان کی نظر میں کیا ہو گئے، لیکن میری نظر میں کیونکہ ہمارے پاس جو پہلے سبق موجود ہے طب کا وہ ہے حلوۃ الدم، خون کا میٹھا ہو جانا۔ یہ قانون مفرد اعضاء میں اس کو اعصابی غدی کہیں گے، طب یونانی میں اس کو تر گرم کہیں گے، اور اس کو خام بلغم کہیں گے۔ تینوں میں سے جو چاہے آپ نام استعمال کریں، مقصد وہی ایک ہے۔ اب ہمارے جسم میں ایک پرزہ ہے جس کا نام ہے لبلبہ۔ ہمارے جسم میں مختلف غدد ہیں، غدد کا تعلق جگر سے ہے، لیکن ایک غدد طحال ہے، اس کے اندر سودا ہے، ایک غدد پتا ہے، اس کے اندر صفرا ہے، ایک غدد لبلبہ ہے، اس کے اندر رطوبت ہے۔ حلوۃ الدم ہے نا جی۔ اب وہ لبلبہ جو ہے وہ اپنے اندر کچھ ایسی چیزیں، کچھ ایسی رطوبت پیدا کرتا ہے جس سے ہمارے جسم کی چربی، ہمارے جسم کا نشاستہ اور میٹھا پن جو ہے اس سے ہضم ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اب اس لبلبے کو تین بیماریاں لاحق ہوتی ہیں۔ آج ذرا آپ اس سبق کو مکمل سمجھیں، انشاءاللہ آپ کو ٹھوکر نہیں آئے گی۔ اب لبلبہ بیمار ہوا، اس نے اپنی وہ رطوبت بنانی چھوڑ دی، کم کر دی، تو آپ کے جسم کے اندر جو نشاستہ ہے، جو میٹھا پن ہے، وہ ہضم نہیں ہوا، اس کا نام شوگر ہو گیا۔ کبھی لبلبے کو ورم آئے گا تحریک کے سبب، کبھی لبلبے کو تسکین آئے گی خشکی کے سبب، اور کبھی اس میں تحلیل آئے گی عصابیت کی وجہ سے، بلغم اور رطوبت کی وجہ سے۔ اب لبلبے کو تین چیزوں نے متاثر کیا ہے۔ وہ اپنی وہ رطوبت جس کو آپ انسولین کہہ لیں، وہ اپنی بنانے سے مجبور ہو گیا ہے، یا تو اس کو ورم آیا ہے، ورم والا مقام جو ہے، تحریک والا مقام سکڑتا ہے، اور اس کا جو اینڈ ہے یہی ہے،
کہ وہ سکڑنے کے بعد وہاں ورم آئے گا. ہمارے یہ خاکوں کے اندر میں نے یہ بڑی بات وضاحت سے کی ہے. یا ورم آ گیا، تحریک غدی ہوگی، صفرا والی ہوگی، کرمی والی ہوگی، جو مرضی لفظ بول لیں. ورم کے سبب انسولین نہیں بن رہی، شوگر ہو گئی. عضلات اگر تیز ہو گئے، خشکی بڑھ گئی، تو اب غدد کے اندر تسکین ہوگی. تسکین کے سبب اس کے اندر فاسد رطوبات جمع ہیں، وہ اپنا کام کرنے سے اپنی قوت جو ہے وہ نہیں پوری رکھتا، اس لیے وہ جو انسولین ہے وہ نہیں بنا رہا. شوگر آ گئی جی. اگر رطوبت، بلغم، اعصابی تحریک اگر بڑھ چکی ہے تو پھر کیونکہ وہ غدد ہے وہاں تحلیل آ گئی ہے. اب تحلیل کے سبب لٹک گیا ہے، کمزور ہو گیا ہے، تو وہ پھر بھی اپنی انسولین نہیں بنا رہا، لہذا پھر بھی شوگر آ گئی. سمجھ آ رہی جی؟ انشاءاللہ بعد میں سوال کے لیے بھی آپ کو موقع دیا جائے گا. آئیے نئی بات کرنے چلا ہوں. لکھ لیں، دل کے خاص دریچے میں لکھ لیں، دل و دماغ حاضر کر کے میری بات سمجھ لیں. اگر تحریک عضلاتی ہوگی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا لبلبہ کچھ انسولین بنا رہا ہے اور کچھ نہیں بنا رہا. آپ کو شوگر ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں ہے، کم ہے جی. قانون ہے، ٹول نہیں ہے، اندازہ نہیں ہے. جس کی نبض عضلاتی غدی، مرد والی، صحت والی نہیں، مرد والی نبض اگر عضلاتی غدی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ کے جسم میں کچھ شوگر ہے اور کچھ ہضم ہو رہی ہے. کیونکہ تسکین کا معنی یہی ہے کہ کچھ کام ہو رہا ہے اور کچھ نہیں ہو رہا. اگر نبض غدی ہے، یہ ایک بہت باریک سی بات ہے، اس کو بھی ذرا غور سے سمجھیں. نبض گرمی والی ہے. اب عضلات میں تحلیل ہے، عضلات میں تحلیل ہے. اب شوگر کو ہضم کرنا تھا عضلات میں. جی قانون کے تحت بلغم کو اگر سودا میں تبدیل کرتا ہے تو وہ دل کا سسٹم ہے. اب وہ تحلیل میں آ گیا، تحلیل کے سبب جو شوگر ہضم ہونی تھی وہ نہ ہو سکی عضلات کے تحلیل کی وجہ سے. سمجھ آ رہی ہے؟ تحریک خودی ہے اور تحلیل، دیکھو جی رطوبت تو تسکین کے سبب وہاں پوری بن ہی نہیں رہی. تسکین ہے نا دماغ و اعصاب میں، تو رطوبت تو نہیں بن رہی، کم بن رہی ہے. لیکن جتنی بھی وہ شوگر اس کے جسم میں جا رہی ہے کسی بھی طریقے سے، اب وہ ہضم نہیں ہو رہی، کیونکہ ہضم کرنی تھی عضلات نے. عضلات تحلیل میں ہیں، شوگر آ گئی. جب تحریک عضلاتی ہو تو آپ کہیں گے کہ آپ کی شوگر جو ہے وہ کچھ بن رہی ہے، کچھ ہضم ہو رہی ہے اور کچھ نہیں ہو رہی. آپ کی شوگر کا لیول درمیانہ ہے. اگر اس کی نبض غدی ہے تو آپ برملا کہہ دیں
کہ بھائی کبھی آپ کی شوگر ہائی ہوتی ہے اور کبھی وہ ڈاؤن ہو جاتی ہے، اس کو شربت پلانا پڑتا ہے۔ قانون بیان کر رہا ہوں، آج کے لیے بھی، آنے والے وقتوں کے لیے بھی قانون ہے۔ یہ مشین تبدیل نہیں ہوگی، نہ قانون تبدیل ہوگا۔ تو غدی تحریک میں آپ کہیں کہ کبھی شوگر بڑھتی ہے اور کبھی کم ہو جاتی ہے، آپ کو میٹھا اور گلوکوز اس کو دینا پڑتا ہے، پھر اس کی طبیعت بحال ہوتی ہے۔ اور اگر تحریک اعصابی ہے، اگر تحریک اعصابی ہے تو تحلیل کہاں ہوئی؟ غدد میں، لبلبے میں۔ اب لبلبے کو تو فالج ہو گیا ہے، وہ تو لٹک گیا ہے۔ آپ کہیں کہ آپ کے جسم کے اندر بہت زیادہ شوگر اپنا کھیل کھیل رہی ہے۔ کیوں جی، نبض سے شوگر کا پتہ چلا کہ نہ چلا؟ جی، یہ صرف دعویٰ ہی نہیں، حقیقت ہے۔ آپ نبض پہ ہاتھ رکھیں، بس میری یہی آپ سے گزارش ہے کہ نبض کو سیکھیں، نبض کو سمجھیں۔ نبض پورے جسم کے ایک سرکل کو آپ کے سامنے کھول کے رکھ دیتا ہے۔ اگلی بات، میں ایک محفل میں شریک تھا، سبق کی محفل تھی، بہت سارے حکماء اپنا اپنا لیکچر دے رہے تھے، تو وہاں بات ہو رہی تھی کہ کینسر جو ہے وہ عضلاتی ہوتا ہے۔ ہر آنے والا مقرر اسی بات پہ زور دے رہا تھا کہ کینسر، فلاں بابا جی نے، فلاں دادا جی نے، فلاں فلاں نے یہ بات لکھ دی کہ کینسر عضلاتی۔ مجھے سب کے بعد میں مجھے ٹائم دیا گیا، تو میں نے کہا جی بات یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ کینسر میری طب کا لفظ ہی نہیں ہے جی۔ پہلے وقتوں میں اس کا نام تھا گھمیر، گھمیر ہو گیا ہے۔ یعنی گھمیر کا معاملہ آپ ویسے سمجھتے ہیں کہ معاملہ بڑا گھمیر ہے، بڑا الجھن والا ہے، بڑا مشکل والا ہے، اس کا معنی یہ ہے۔ اب یہ بات سامنے آ گئی کہ کینسر جہاں ہوتا ہے وہاں ایک زہر ہوتا ہے، وہاں ایک تذاب ہوتا ہے، زہر ہوتا ہے، وہ اس عضو کو کھانا شروع کر دیتا ہے۔ اب قانون کو، طب کو اگر ہم سمجھیں تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ جہاں خمیر جمع ہوتا ہے وہ تسکین والا مقام ہے، تحریک والے مقام پہ خمیر جمع، تحلیل والے مقام پہ خمیر جمع نہیں ہوتا۔ تحریک والے مقام پہ درد ہوتا ہے اور تسکین اور تحلیل والے مقام پہ درد نہیں ہوتا۔ جن لوگوں کے پاؤں کاٹے جاتے ہیں ان کے ان زخموں میں درد نہیں ہوتا، زخم بڑے بڑے ہوتے ہیں لیکن درد، یہ صداقت ہے اس طب کے قانون کی، سمجھنے والا کوئی ہو۔ اب تسکین والے مقام پر
خمیر پیدا ہوا. میں نے کہا کہ یار میری بات سمجھو، آپ نے جو کہا ہے وہ آپ کی معلومات ہے، آپ کا علم ہے، لیکن حضرت صابر دوست محمد ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ امراض صرف اور صرف یا تحریک کے سبب یا تسکین کے سبب اور یا تحلیل کے سبب. اگر کینسر بقول آپ کے اگر یہ تحریک کا مرض ہے پھر بھی 6 جگہ، اگر یہ تسکین کا سبب ہے پھر بھی 6 جگہ، اگر یہ تحلیل کا مرض ہے پھر بھی 6 جگہ. آپ ایک جگہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ تو جہاں خمیر جمع ہوگا وہاں کینسر ہوگا، وہاں سرطان ہوگا، وہاں گھمیر ہوگا. تو بھائی جہاں پر رطوبت جمع ہوگی وہاں پر شوگر ہوگی، کیونکہ شوگر رطوبت کا نام ہے. تسکین والے مقام پہ اس کے صرف 2 ہی درجے ہیں، ایک ابتدا ہے، ایک اس کی انتہا ہے. ابتدا میں وہ پھولتا ہے، ابتدا میں، اور انتہا میں وہ رسنا شروع ہو جاتا ہے. یہاں درد نہیں ہوتا. تو یہ جو شوگر کا لفظ ہے یہ تحریک کا مرض نہیں ہے، یہ تحلیل کا مرض، یہ تسکین کا مرض ہے. تسکین کی وجہ سے جہاں تسکین ہوگی وہاں رطوبت ہوگی. جو رطوبت ابھی تفن تو نہیں ہوئی، جہاں پیر کاٹتے ہیں وہاں تفن ہو جاتی ہے نا، اس کا تو وہ اخیر ہے. تو ابتدا میں اس میں زہر نہیں ہے. تو جہاں تسکین ہے، اب آپ تسکین کے درجے کو سمجھتے ہوئے، تسکین کے درجے کو سمجھتے ہوئے، اس کے 4 درجے ہیں، یعنی تسکین کا پہلا درجہ اور اس کے بعد اس کا آخری درجہ، یعنی سوزش، قبض اور سوزش اور ورم، لذت، حبس، قبض اور سوزش. قبض اور سوزش والے مقام پر آپ سمجھ لیں کہ خمیر موجود ہے، وہاں رطوبت موجود ہے، یہی شوگر ہے. اگر اس کی نبض پہلے درجے میں ہے تو آپ وہ پہلے جو پیمانہ آپ کے پاس موجود ہے کہ تحریک خودی ہے، اس کے سبب آپ بتلائیں گے کہ تسکین کا پہلا درجہ یا تسکین کا دوسرا درجہ. پہلے درجے میں آپ کہیں گے کہ آپ کی شوگر جو ہے وہ اس درجے کے حساب سے آپ کی کم ہے، اور جب اگلا درجہ آئے گا تو پھر وہاں پیپ بن جائے گی، وہ شوگر جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. بس میرے ڈاکٹر صاحبان جو ہیں وہ پیپ کو ختم کرتے ہیں اور زہر کو پیدا کرتے ہیں. اگر وہ گردوں کو ڈیمیج کر دے، وہ معدے کی آنتوں کو ڈیمیج کر دے، وہ پیروں کے جو نظام خون کا جو سسٹم ہے اس کو ڈیمیج کر دیں، تو تحلیل والے مقام پہ ہی خمیر پیدا ہوگا، تسکین والے مقام پہ ہی شوگر ہوگی. شوگر کو سمجھنے کے لیے یہ قانون آپ کے پاس موجود ہے کہ اگر نبض غدی ہے تو آپ برملا کہیں گے کہ آپ کی شوگر کبھی بڑھ رہی ہے اور کبھی کم ہو رہی ہے. اگر نبض عضلاتی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی شوگر کچھ ہے اور کچھ نہیں ہے، کچھ ہضم ہو رہی ہے. اور اگر نبض اعصابی ہے تو آپ برملا کہیں، کیونکہ عضلات میں تسکین ہے،
اس کے اندر بھی پوری قوت نہیں ہے، ادھر غدد کے اندر تحلیل آ چکی ہے، وہ اپنی انسولین بالکل نہیں بنا رہا، لہذا یہ مکمل شوگر ہے، بہت زیادہ شوگر ہے، آپ برملا کہہ سکتے ہیں۔ آپ اس کو اندر وہ ٹیسٹ 10 بار بھی کرائے گا تو انشاءاللہ آپ کو ناکامی نہیں ہوگی۔ جی، آپ نے تحریک کو سمجھتے ہوئے، اس کے مدارج کو سمجھتے ہوئے آپ نے علاج کرنا ہے، اور انشاءاللہ 100% کامیابی ہوگی۔ مریضوں کے حوالے دینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں نے آپ کے سامنے ایک قانون بیان کر دیا ہے، ایک جسم کا سرکل بیان کر دیا ہے، آپ اس کے تحت اس کو سمجھیں گے اور شوگر کے متعلق آپ پوری طرح آگاہی لیں گے۔ اگلی بات، یہ شوگر کے متعلق آج کچھ اہم باتیں تھیں، اور انشاءاللہ ہر دفعہ کوئی نہ کوئی ایسا سبق ضرور انشاءاللہ آپ کے سبق کے ساتھ ملایا جائے گا، کیونکہ نبضوں کا سبق ہے وہ چلے گا، وہ 6 سبق جو ہیں وہ مکمل ہو گئے، لیکن تھوڑا سا اس کے ساتھ بھی آپ کو اٹیچ رکھا جائے گا۔ اگلی بات، جو پچھلا سبق ہوا ہے کہ نبض کے بارے میں جو دلائل ہیں، جو سمجھنے کا جو طریقہ ہے، وہ کہاں سے اخذ کیا گیا ہے؟ آئیے ذرا پھر دوہرا لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض، مرض دل میں ہے۔ مختصر کروں گا کیونکہ تفصیل پہلے ہو چکی ہے۔ فی قلوبہم مرض، مرض دل میں ہے، اور طب کی نظر سے جب دل کو دیکھا تو دل کے اندر خون ہے، اب خون کو دیکھا طب کی نظر سے تو وہ سودا، صفرا اور بلغم کا مرکب ہے۔ گویا مرض یا سوداگی ہے، یا صفرا کی ہے، اور یا بلغم کی ہے۔ اگلی بات، سودا کو یا تحریک کا مرض ہے، یا تسکین کا مرض ہے، یا تحلیل کا مرض ہے۔ صفرا کو بھی یا تحریک کا مرض ہے، یا تحلیل کا مرض ہے، یا تسکین کا مرض ہے۔ دماغ و اعصاب کو بھی یا تحریک کا، بلغم کو یا تحریک کا مرض ہے، یا تحلیل اور تسکین کے سبب وہ بیمار ہے۔ اب آپ نے تحریک تلاش کرتے ہوئے اس کا علاج کرنا ہے۔ اب تحریک کے مدارج ہیں، وہ آگے انشاءاللہ آپ کو سمجھائے جائیں گے۔ بالکل آپ کو محتاجی نہیں رہے گی کسی بات کی۔ جی، آپ اپنی طب کو دلہن کی طرح سجی ہوئی انشاءاللہ آپ کے بیاہ میں آئے گی۔ اب آپ نے آج کے بعد کوئی اور دلیل دینے کی آپ کو ضرورت نہیں۔ آپ کہیں جس نے یہ کارخانہ بنایا ہے، جس نے یہ مشین بنائی ہے، اس نے اس کے بارے میں خود قرآن حکیم میں یہ بات کہہ دی کہ فی قلوبہم مرض، مرض دل میں ہے، دل میں خون ہے، خون 3 چیزوں کا مرکب ہے، سودا، صفرا اور بلغم ہے۔ اگر سودا کو اگر ہم دیکھیں طب کی نظر سے تو وہ دل کی طرف، اگر صفرا کو دیکھیں تو وہ جگر کی طرف، بلغم کو دیکھیں تو وہ دماغ و اعصاب کی طرف۔
اب مرض دل کی مرض یعنی خشکی کے سبب، مرض گرمی کے سبب، مرض تری کے سبب. آئیے میں نے علماء سے، مفتیان سے بھی اس موضوع پہ بات کی ہے، اور میں آج کھلے دل آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں فزادہم اللہ مرضا. اور کائنات کے لوگوں، اگر تمہیں میری اس بات پہ اگر عمل نہ کیا، اگر اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کی، اللہ تو نہیں چاہتے لیکن تم نے حقیقی رستے کو چھوڑ دیا، فزادہم اللہ مرضا، تمہاری مرض بڑھتی چلی جائے گی، اسے روکنے والا کوئی نہیں ہوگا. اور پھر آگے وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ایک دن وہ آئے گا جب کسی کو فالج ہو گیا، کسی کے اعضاء کاٹ دیے گئے. میں یہ نہیں کہتا کہ ڈاکٹروں کے سبب، نہیں، میں کہتا ہوں علاج نہ ہونے کے سبب. جی یہ سارا معاملہ علاج صحیح نہ ہونے کے سبب ہو رہا ہے. کسی کو گردوں کی بیماریاں، کسی کو دل کی بیماریاں، یہ علاج صحیح نہ ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو جناب فزادہم اللہ مرضا، اگر تم نے قرآن کے بتائے ہوئے اس رستے کو اگر نہ اپنایا، فزادہم اللہ مرضا، مرض تو بڑھتی چلی جائے گی. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، یہ ایک ایسا مقام آئے گا جہاں آپ کو بہت زیادہ دکھ اور تکلیف اٹھانی پڑے گی. اور آگے پھر میرے اللہ کریم نے ایک جملہ کہہ کے پھر اس بات کی مکمل توجہ کے مرکز بنا دیا. بما کانوا، یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ آپ نے میرے اللہ کریم کا وہ بتایا ہوا فلسفہ آپ نے نہیں اپنایا، تو آپ دردناک عذاب میں بھی مبتلا ہو گئے اور آپ کو پریشانیاں بھی سامنے آ گئیں. اب نبض کے بارے میں جو پچھلی دفعہ سبق آپ کو پڑھایا گیا، ہم اس کی طرف آتے ہیں. آپ نے کلائی پہ ہاتھ رکھنا ہے. شہادت والی انگلی کے نیچے دباؤ دینے سے جو نبض احساس ہو وہ اعصابی گدی یا تر گرم یا خام بلغم والی نبض. لکھنا چاہیں میری کتاب میں موجود ہے. چاروں انگلیاں رکھنے کے بعد پہلی انگلی شہادت والی پر دباؤ دینے سے جو نیچے نبض محسوس ہو وہ قانون مفت اعضاء میں اعصابی گدی، اور طب یونانی میں آپ اس کو خام بلغم والی بھی کہہ لیں اور اس کو تر گرم بھی کہہ لیں. دوسری نبض اعصابی عضلاتی یا تر خشک. ایک انگلی پر، شہادت والی انگلی پر جو اوپر ہی نبض ٹھوکر دے، احساس کرائے، وہ اعصابی عضلاتی ہے، یعنی وہ تر خشک ہے اور پختہ بلغم والی نبض ہے. تینوں لفظ لکھیں. اس کے بعد جو دو انگلیوں تک، شہادت والی انگلی کے برابر والی اور یہ شہادت والی انگلی، دونوں انگلیوں پر ٹھوکر کا احساس ہو تو یہ نبض خشک تر عضلاتی سا بھی اور خام سودا والی بلغم ہے، نبض ہے. اس سے آگے جو تین انگلیوں تک ٹھوکر کا احساس دے وہ نبض
قانون مفرد اعضاء میں اس کو عضلاتی گودی، طب یونانی میں اس کو پختہ سودا اور خشک گرم نبض سے اس کو پہچانا جاتا ہے، 3 انگلیوں پہ جو نبض ہو۔ اس سے آگے جو 4 انگلیوں تک نبض چلی جائے اس کو خام صفرا والی نبض یا گرم خشک نبض یا غدی عضلاتی نبض کوئی کہہ لیں، سمجھنے سمجھانے کے لیے نام ہے۔ 5 نبضیں مکمل ہو گئیں۔ ایک نبض جو کہ درمیان والی دونوں انگلیوں پر احساس دے، وہ غدی اعصابی کہہ لیں، پختہ صفرا کہہ لیں اور گرم تر کہہ لیں، کوئی لفظ اس کو دے لیں۔ اب یہ صحت کی نبضیں ہیں، صحت والی نبضوں کا آپ نے یہ تعین کر لیا۔ یہ سبق پچھلا تھا جو آج اس انداز میں ہم نے مکمل کیا ہے۔ اب آگے والا ایک 6ویں نبض مکمل ہونے کے بعد یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ صحت کی نبضیں ہیں۔ اب آپ نے عمر کے لحاظ سے نبض دیکھنا ہے کہ جو نوجوان ہے اس کی صحت والی نبض کون سی ہے، عورت اگر نوجوان ہے اس کی صحت والی نبض کون سی ہے، بچہ صحت مند ہے اس کی نبض کون سی ہے۔ اگر آپ نباز ہوں گے، کوئی مشکل کام نہیں ہے، فرشتوں جنوں کا کام نہیں ہے، انسانوں کا کام ہے یار، آپ اس پہ تھوڑا غور فکر کریں، سیکھیں۔ اگر کوئی نوجوان آپ کے پاس آیا ہے اور اس نے آ کے مزاحیتاً آپ کا امتحان لینے کی خاطر وہ اپنے ٹیسٹ کروا کر آیا ہے یا نہیں کروا کر آیا، آپ کو وہ نبض دکھاتا ہے تو آپ نے اس کی نبض دیکھ کے اگر اس کی نوجوان کی 3 انگلیوں پہ نبض صحیح احساس دے رہی ہے تو آپ کہیں بھائی آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے، آپ جائیں۔ وہ آپ کی قابلیت کا چرچا کرتا پھرے گا، وہ کہے گا کہ یار میں ان کا امتحان لینے کے لیے گیا تھا اور میں نے محسوس کیا ہے کہ نبض بھی کوئی چیز ہے۔ میں صادق آباد میں اسی طرح صادق آباد سے بھی دوست آئے ہوئے ہیں، میں ان کا بھی تہ دل سے شکر گزار ہوں، اتنا لمبا سفر کر کے میں نے صادق آباد بہت محنت کی ہے، بہت دفعہ گیا ہوں، ان لوگوں نے بہت چاہت دی ہے اور آج وہ صادق آباد میں ایک حکیموں کی چہل پہل ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو وہاں ایک صاحب نے مجھے کہا کہ ایک نوجوان کے سیمن نہیں ہیں، حکیم صاحب آپ بتائیں کیا کیا جائے۔ میں نے کہا اگر وہ نوجوان ہے اس کی نبض 3 انگلیوں پر اگر صحیح ہے تو خدارا آپ اسے کوئی دوائی نہ دینا، وہ میرے مالک کی اپنی مرضی ہے۔ اب آپ نے دوائی دینی ہے تو مرض کو دینی ہے، وہ تو صحت والی نبض ہے، آپ اس کے لیے کوئی دوائی تجویز کر کے آپ اس کو بیمار کر دیں گے، لہذا آپ اس کو کہہ دیں کہ اللہ سے دعا کریں، یہ اللہ کا اور آپ کا معاملہ ہے، اس میں دوائی کا کوئی معاملہ نہیں۔ تو صحت والی نبض جب آپ پہچان لیں گے تو پھر یہ فیصلے کرنے آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے۔ اب ہم صحت والی عمر کی نبض پڑھتے ہیں، اس کے بعد سوال جواب کا وقفہ ہوگا۔ نوجوان، پہلے ہم اعصابی گدی سے شروع کریں تاکہ بات جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے۔ جب بچہ دودھ پیتا ہے
دودھ پینے کے دوران اس بچے کی نبض اعصابی غدی ہوتی ہے. چھوٹا بچہ گود والا 2 سال 2.5 سال دودھ کا زمانہ اعصابی غدی ہے. اب اس کے بعد وہ کچھ کھانا پینا شروع کر دیتا ہے، ہلکی ہلکی چیزیں کھاتا ہے، کھیر وغیرہ کھانے شروع کر دیتا ہے، اور چیزیں کچھ کھانی شروع کر دیتا ہے. اب اس کی نبض اعصابی عضلاتی ہو جاتی ہے. سمجھ آ رہی ہے جی بات؟ اور ارتقا بھی یہی ہے، یعنی کبھی خام بلغم صفرا میں تبدیل نہیں ہوگا، کبھی نہیں ہوگا. یار یہ قانون ہے طب کا، آگے ہی جائے گا، پختگی کی طرف جائے گا. تو یہ اب دوسری نبض اس کی، جبکہ اس نے دودھ کچھ کم کر دیا، پینا چھوڑ دیا والدہ کا یا دوسرا، اب وہ کھانے پینے لگ گیا، اس کی نبض اعصابی عضلاتی تر خشک، تو ایک انگلی پر اوپر بغیر دباؤ دینے کے محسوس ہوگی. یہ اس کی عمر کی صحت کی نبض ہے، آپ اس کو بیمار نہیں کہیں گے. اب اس سے آگے اب اس کی عضلاتی نبض بننی شروع ہو جائے گی. وہ ٹھوس غذائیں سادن وغیرہ کھانے شروع کر دے گا، لیکن ابھی اس کے دانت جو ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں کہ وہ بوٹیوں ہڈیوں کو خوب چبائے. ایک دانت جب تک وہ پہلے ضائع ہو کر دوسرے نہیں آ جاتے اس وقت تک وہ عضلاتی صابی ہے. سمجھ آ رہی جی؟ 10 سال 11 سال کہہ لیں. اب اس کے بعد پھر وہ جوانی کے اندر قدم رکھنا شروع کرتا ہے 12-14 سال کے بعد. وہاں اس کی نبض عضلاتی غدی ہوگی، وہ اس کی صحت والی نبض ہوگی، 3 انگلیوں پہ جو ٹھوکر کا احساس دے گی. یہ جوانی کی نبض ہے جو تقریباً کسی کی 50 سال، کسی کی اس سے بھی زیادہ قریب قریب یہ نبض چلتی ہے. جس کی نبض نوجوان کی 40 45 50 سال کے اندر عضلاتی غدی ہو، آپ اسے دوائی نہ دیں، اسے کہیں بھائی آپ ٹھیک ہیں. اس کے بعد نوجوان عورت کی نبض غدی عضلاتی ہے، کیونکہ مرد کی نبض، مرد کا سسٹم اور عورت کا سسٹم مختلف ہے. اس کا غدی عضلاتی نبض کا رہنا، حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک جگہ اس بات کی طرف اشارہ دیا ہے. ان کی بہت بڑی کاوش ہے کہ انہوں نے طب کے اندر بہت خدمت کی ہے. انہوں نے کہا کہ حمل صادق اور حمل کاذب، انہوں نے کہا جب عورت حاملہ ہوتی ہے اور صحیح حمل ہوتا ہے تو پھر اس کی نبض عضلاتی غدی ہوتی ہے. اگر حاملہ وہ نہیں ہے تو پھر نبض اس کی صاف ظاہر غدی عضلاتی ہوگی، کیونکہ حاملہ کے بعد ایک اس کا سٹیپ بدل گیا ہے. اب اس کی آگے پھر تشریح وقت آئے گا انشاءاللہ ضرور کروں گا کہ عضلاتی غدی اگر نہ ہو یا ہو تو پھر اس کے کیا غدد پہ کیا اثرات ہوتے ہیں، یوٹرس پہ کیا اثرات ہوتے ہیں، یہ انشاءاللہ آگے چل گئے. تو نوجوان عورت کی نبض جب تک حیض اسے آ رہا ہے اس کی نبض غدی عضلاتی ہے. اس کے بعد جو کہ 4 انگلوں تک محسوس ہوتی ہے، یہ گرم خشک نبض کہیں گے اور خام صفرا والی نبض کہیں گے. اب اس کے بعد ایک نبض جو غدی اعصابی ہے وہ عورت کی اس وقت ہوتی ہے جب وہ حمل جننے کے قریب ہوتی ہے یا اسے حیض آ رہا ہوتا ہے، اس وقت وہ اس کی نبض غدی اعصابی کی طرف ہوتی ہے. کیونکہ غدد ناقلہ جو ہے وہ جسم کے اندر صفائی کر رہے ہیں، تو یہ غدی اعصابی نبض ہے، غدد ناقلہ ہیں، تو اس طرف اشارہ ہے. یا پھر وہ بچہ جننے کے 3 ماہ تک پہلے اور اس کے بعد وہ کافی دیر تک دودھ پلا رہی ہے، اس کی نبض غدی اعصابی. اگر کوئی عورت خالی گود آپ کے پاس آئے، بچہ
نہ ہو حکیموں، اللہ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے لیکن آپ نے ہی ادھر سے رخ موڑ لیا ہے. کہتے ہیں نا فلاں حکیم نے یہ بات بتائی، فلاں حکیم نے، آپ انہی حکیموں کے آپ وارث ہیں، انہی کی گدی نشین ہیں آپ. اگر کوئی عورت اس کی نبض گدی سا بھی ہے اور وہ آپ کے پاس آ گئی ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا بچہ کہاں ہے جو کہ آپ نے کچھ دیر پہلے جنا ہے. جی یہ ٹل نہیں ہے، یہ قانون ہے. تو عزیزان محترم، یہ نبضیں آپ نے سیکھنی ہے، یاد کرنی ہے اور ان پہ مہارت حاصل کرنی ہے. جہاں بھی آپ کو کوئی دقت نظر آئے میں خادم آپ کے لیے حاضر ہوں. انشاءاللہ مکمل طور پہ آپ کی رہنمائی کی جائے گی. میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کا شکر گزار ہوں. آپ نے میرے سبق کو پوری توجہ سے سنا اور آج اس محفل کا یہاں اختتام کرتے ہوئے کوئی ہو اس قابل تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، کوئی ہو اس قابل تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو ہم راہیں نہیں دیتے ہیں، دنیا نہیں دیتے ہیں. عزیزان محترم، آخری جملے کہہ کے آپ سے جی میں سنا دیتا ہوں. ہاں بھائی، وہ عضلاتی سابی نبض ہے، جبکہ جسم کی ساری چیزیں تحلیل ہوتے ہوتے رطوبات کو وہاں جمع کر دیتی ہیں تو اس کا نام بڑھاپا ہے. دل، دماغ اور جگر تینوں جی وہ تحلیل میں آنے شروع ہو جاتے ہیں، کمزور ہونے، نچوڑنے شروع ہو جاتے ہیں. تو وہ نچوڑ جو ہے ساری رطوبت، وہ فطری رطوبت عضلاتی سابی نہیں ہوتی، وہ پورے جسم کا نچوڑ جو ہے وہ وہاں جمع ہوتا ہے. اس لیے اس کی نبض وہ عضلاتی سابی ہوتی ہے، لیکن وہ یوں کہہ لیں کہ بڑھاپے کی نبض ہے. اس کا علاج کوئی نہیں ہے، وہ بھی صحت کی نبض ہے. عزیزان محترم، ایک درد دل کی بات کہتے ہوئے آپ سے دعاؤں کا طلبگار ہوں گا. زخم لگے ہیں قاری طب پر، زخم لگے ہیں قاری طب پر، پہلے اس کی فکر کرو. زخم لگے ہیں قاری طب پر، پہلے اس کی فکر کرو. یہ بعد میں دیکھا جائے گا کہ یہ کس کی کارگزاری ہے، یہ بعد میں دیکھا جائے گا یہ کس کی کارگزاری ہے. اس راہ سے پہلے گزرے ہیں رہبر بھی، کچھ راہزن بھی. نقش قدم پہچان کے رکھنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. وما علینا الا البلاغ.